اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 4 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری، 20 دسمبر 2020 عیسوی، 5 گتے پوس 2077 بکرمی اتوار کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج آپ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں جس کا بول ہے: زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں، زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجیے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجیے۔ زندگی کا بھروسہ ساتھ جائے گا دنیا سے کچھ بھی نہیں، ساتھ جائے گا دنیا سے کچھ بھی نہیں، اس کی الفت میں اس کو ادا کیجیے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجیے۔ مرنے والوں کو کیا تو نے دیکھا نہیں، کیا کسی کا جنازہ اٹھایا نہیں۔ مرنے والوں کو کیا تو نے دیکھا نہیں، کیا کسی کا جنازہ اٹھایا نہیں۔ کیا ہمیں بھی اسی طرح جانا نہیں، کیا ہمیں بھی اسی طرح جانا نہیں۔ مہرباں غور اس پہ ذرا کیجیے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجیے۔ جا کے دنیا سے پھر کوئی آتا ہے کیا، قبر میں ساتھ کوئی بھی جاتا ہے کیا۔ جا کے دنیا سے پھر کوئی آتا ہے کیا، قبر میں ساتھ کوئی بھی جاتا ہے کیا۔ ایسی دنیا کی خاطر مرو کس لیے، ایسی دنیا کی خاطر مرو کس لیے۔ کیوں نہ تعمیل حکم خدا کیجیے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجیے۔ قبر کہتی ہے غافل مجھے بھول مت، ایک دن اس میں آئے گا سب چھوڑ کر۔ قبر کہتی ہے غافل مجھے بھول مت، ایک دن اس میں آئے گا سب چھوڑ کر۔
دم غنیمت ہے کرنا جو نیکی بنے، دم غنیمت ہے کرنا جو نیکی بنے، جب قضا ہے تو اس کو ادا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجئے، ساتھ جائے گا دنیا سے کچھ بھی نہیں، ساتھ جائے گا دنیا سے کچھ بھی نہیں، اس کی الفت میں اس کو ادا کیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغنی القوفی صاحب کا، جو جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا یہ جمعہ کا خطبہ ہے جو بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہے، اس لیے آپ لوگوں کے فائدے کے لیے میں یہ نشر کر رہا ہوں۔ ان کا موضوع ہے حسن اخلاق کی اسلام میں اہمیت اور اس کا مقام، حسن اخلاق کی اسلام میں اہمیت اس کا مقام۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، حاضرین جمعہ، سامعین خرد و کلام، رب کریم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، اور خاتم النبیین والرسل، فداہ ابی و امی
صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کے بعد آج کے خطبے میں کچھ باتیں اخلاق کریمانہ کی اسلام میں اہمیت اور اس کے مقام پر قرآن و حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں عرض کرنی مقصود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی بخشے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی صحیح روایت میں اور ترغیب و ترہیب میں امام منذری نے ایک روایت کے اندر، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، فرمایا کہ مومن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے صائم و قائم کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے ایک بندہ مومن لگاتار روزہ رکھنے والے روزہ دار اور لگاتار راتوں کو تہجد ادا کرنے والے تہجد گزار کے مقام اور مرتبے کو پا لیتا ہے، اپنے حسن اخلاق، اپنے اخلاق کریمانہ کی بدولت۔ یہ ایک بہت عظیم روایت ہے۔ اس روایت کے ما لہ و ما علیہ کو اگر سمجھا جائے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں حسن اخلاق کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو دنیا سے کٹ کر اپنے پورے دن کو روزے کی حالت میں گزارتا ہے، ہر قسم کی اضافی سرگرمیوں کو، لہو و لعب کی سرگرمیوں کو، مخلوق کے ساتھ تعامل اور اس تعامل میں ہونے والی خطاؤں کو اور ان کے مواقع کو چھوڑ کر اپنا پورا دن روزے کی حالت میں گزارتا ہے۔ ایسا روزہ جو اسے نہ صرف کھانے پینے سے روکتا ہے بلکہ اس کی نگاہوں کو بے حیائی اور فحاشی کی چیزوں کی طرف اٹھنے سے بھی روکتا ہے، اس کے قدم کو ناروا جگہوں کی طرف بڑھنے سے کنٹرول کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کو کسی پر ظلم اور زبردستی کے لیے اٹھنے سے منع کرتا ہے، اس کی زبان کو کسی کو اذیت دینے سے اپنی زبان کے ذریعے سے، چاہے وہ غیبت کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ چغلی کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ گالی دینے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ لڑائی اور جھگڑا کرنے کے ذریعے سے ہو، ایک صائم شخص اور قائم دن میں اس کی یہ حالت رہتی ہے اور رات میں قیام اللیل، نصف راتیں وہ شب بیدار ہو کر گزارتا ہے، تہجد گزاری میں صرف کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر اپنے رب سے مناجات اور سرگوشی میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک ایسے شخص کے مقام و مرتبے کو پا لیتا ہے کون سا شخص جو اخلاق کریمانہ سے متصف ہے۔
جو حسن خلق سے متصف ہے، جس کے پاس صیام و قیام کی عبادت تو نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ اپنے برتاؤ میں صدق اور صفا کو لازم پکڑتا ہے، امانت داری اس کی صفت ہے، لوگوں کے ساتھ طلاقت وجہ سے ملتا ہے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ وہ لڑائی بھڑائی نہیں کرتا، لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہیں کرتا، لوگوں کی غیبت اور چغلی نہیں کرتا۔ ایسا بندہ، ایسا شخص اپنے اس تعامل کی وجہ سے، اپنے اس رویے کی وجہ سے، اپنے ان اخلاق کی وجہ سے وہ صائم اور قائم، لگاتار روزہ رکھنے والے اور لگاتار قیام اللیل کرنے والے کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کہاں عبادت گزار بندہ اور کہاں لوگوں سے ملنے جلنے والا بندہ ایک مکمل طور پر سوشل سرگرمیوں میں رہنے والا شخص اور ایک وہ شخص جو مسجدوں محراب سے نکلتا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کے مقام کو یا سوشل خدمت انجام دینے والے شخص کے مقام و مرتبے کو ایک عبادت گزار شخص کے ساتھ برابر کیوں کر دیا، اس کے مقام تک پہنچا کیوں دیا؟ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ شخص جو عبادت گزاری میں اپنا وقت لگاتا ہے، روزے کی حالت میں یا قیام اللیل کی حالت میں، وہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کے ساتھ جوجھ رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی جو حسرتیں ہیں، اپنی جو آرزویں ہیں، اپنی جو ناتمام خواہشات ہیں، ان کو قربان کر دے اور اس کو طوعاً و کرہن اللہ کی رضامندی میں لگائے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ عبادت گزار بندے کا ہدف یہی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے چونکہ وہ اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، اس لیے اس کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے ہاں اونچا رکھا گیا۔ اور یہ بندہ جو عبادت گزاری میں تو نہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات میں، لوگوں کے ساتھ اپنے لین دین میں، اپنے رویے میں جو معاملہ برتتا ہے وہ اس سے کسی درجے میں کم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو ظالم و جابر شخص کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے شخص کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جو جھگڑے ہی پر اتارو ہوتا ہے، ایک ایسے شخص کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گالی گلوچ جس کی فطرت ثانیہ ہے، جو منہ کھولتا ہے تو گالی ہی بکتا ہے، ایسے شخص سے بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایسے شخص سے بھی سامنا کر سکتا ہے جو ہاتھا پائی پر اتارو ہو۔ ان سارے لوگوں کو صبر و شکیبائی کے ذریعے سے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے ان سب کا سامنا کرتا ہے۔ تو جہاں عبادت گزار بندہ صرف اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اللہ کی رضا میں لگاتا ہے، یہاں یہ بندہ لوگوں کے سارے نفوس کا مقابلہ کرتا ہے، ہر طرح کی طبیعتوں کا سامنا کرتا ہے، ہر طرح کے سماج کے جو عناصر ہیں ان عناصر کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ صبر اور شکر کا دامن اور اخلاق کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتا۔ اس کے اندر جو انرجی لگتی ہے، اس کے اندر یہ کہنا جتنا آسان ہے اتنا عملی طور پر برتنا آسان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس حسن اخلاق کے پیکر کا مقام و مرتبہ عبادت گزار کے درجے میں رکھا ہے۔
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ضمانت لی ہے جنت میں اعلیٰ مقام دینے کی ایسے شخص کو جو شخص لڑائی جھگڑا چھوڑ دے گرچہ وہ حق پر ہو. لمن ترک المراء وان کان محقا، حق پر ہے، یقینی طور پر وہ شخص حق پر ہے. سامنے والا جو کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے، وہ لڑائی پر آمادہ ہے، حق اس کے ساتھ ہے، جانتے ہوئے بھی اپنے مومن ایسے موقع پر اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے. ایسے شخص کے لیے دنیاوی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بندہ شکست کھا گیا. دنیاوی پیمانوں سے اگر دیکھا جائے تو یقینی طور پر وہ بندہ شکست کھا گیا، لیکن ایسا ہے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے یہاں جنت کے اندر مقام و مرتبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ مقام اور یہ قصر جو اللہ رب العالمین اس کو دے گا وہ اس کو اسی صفت کی بدولت اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. حدیث کے الفاظ میں فی ربض الجنہ کے الفاظ آتے ہیں. جنت کی سرزمین پر اللہ رب العالمین ایک ایسا مقام عطا فرمائے گا جو دوسروں کو نہیں ملے گا، اور یہ مقام اور یہ قصر اور یہ محل جو اللہ رب العالمین عطا کرے گا وہ اس کو اسی صفت کی بدولت ملے گا کہ اس نے لڑائی اور جنگ و جدل چھوڑ دیا گرچہ وہ حق پر تھا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اسی روایت میں فرمایا کہ ایک محل کا میں ضامن ہوں لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جنت کے درمیانی درجے میں جس نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. جھوٹ کا سہارا نہیں لیا گرچہ وہ مذاق کر رہا ہو، گرچہ وہ مذاق کر رہا ہو، سامنے والے کو بھی اندازہ ہے کہ یہ سامنے والا صرف ہنسانے کے لیے چٹکلے کے طور پر بات کر رہا ہے، وہ واقع میں حقیقت میں پیش نہیں آئی. اور یہ سب چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنی زیادہ عام ہیں اس کو آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. مذاق کے نام پر، چٹکلے کے نام پر، لطیفے کے نام پر من گھڑت واقعات یا من گھڑت کہانیاں یا من گھڑت لطیفے بیان کرنا صرف اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو ہنسایا جائے. من گھڑت چیزیں، جھوٹی چیزیں جن کا کبھی وقوع نہیں ہوا، جو کبھی آئی ہی نہیں، جو کبھی ہوئی ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹ کا سہارا لینا چھوڑ دیا گرچہ وہ مذاق ہی کیوں نہ ہو، ایسے شخص کے لیے بھی جنت کے درمیانی درجے میں ایک محل کا میں ضامن ہوں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اخیر میں فرمایا وَبِبَيْتٍ یعنی انا زعیم بِبَيْتٍ فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں، آپ جانتے ہیں کہ جنت کی کیٹیگریاں ہیں. جنت جب ہم کہتے ہیں تو جنت کوئی ایک چیز نہیں ہے، اس کے اندر بھی الگ الگ کیٹیگریز ہیں. فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس اس کے اندر بھی ہے، اور ہر کلاس کی الگ الگ خصوصیات ہیں، الگ الگ نعمتیں ہیں، الگ الگ ان کی پہچان ہے. اور یہ فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس ایسا نہیں ہوگا جو ہم دنیا کے اندر جس طریقے سے دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں جو لوگ ہوں گے، جنت کے نچلے درجے کے لوگ ان کو دیکھیں گے تو وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے دور آسمان کے کناروں پر ٹمٹماتا ہوا ستارہ. آسمان کے کناروں پر دور ٹمٹماتا ہوا ستارہ. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ کیا ہوگا، کتنا مقام و مرتبے کا فرق ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر سویدھائیں الگ الگ ہوں گی، نہیں،
ان کی رہائشیں الگ الگ ہوں گی، وہ جنتیں الگ الگ ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ وہاں جنتیں نہیں، جنت ایک یا دو نہیں، جنان ہوں گی، جنتیں الگ الگ، یعنی جمع کا صیغہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کی کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو صرف جنت نہ مانگو، اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس مانگو۔ جنت الفردوس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا درمیانی اور جنت کا اعلیٰ حصہ ہے جنت الفردوس۔ تو جنت الفردوس مانگنے کا مطالبہ کیا۔ تو یہاں پر جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسے شخص کے لیے ایک محل کا ضامن ہوں جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں، کس شخص کے لیے؟ لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق بہترین ہوئے۔ اخلاق کے تعلق سے جب گفتگو کی جاتی ہے اس کے جوانب متعدد ہوتے ہیں۔ اخلاق کریمانہ سے مراد کیا ہے؟ اخلاق کریمانہ عام طور پر جو کہا جاتا ہے صدق و صفا، اپنی گفتگو میں سچائی، راست بازی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے جو خطبے دیا کرتے تھے ان خطبوں میں جن آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اس میں سے سورہ احزاب کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ رب العالمین کا اس قول کو برابر تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو، درست بات کہو، روا بات کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر وہ تمام صفات جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کا حوالہ دیا ہے، جن صفات کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان صفتوں کو اختیار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین محبوب رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے، وہ تمام کی تمام صفتیں اخلاق کریمانہ کے اندر داخل ہیں۔ اور اخلاق کا یہ باب آپ جانتے ہیں کہ انسانی سماج اور سوسائٹی اخلاق پر ہی قائم ہے۔ اگر اخلاق کریمانہ انسان کے اندر نہ ہو تو ایک جنگل کے معاشرے میں اور ایک متمدن معاشرے میں، کلچرڈ سوسائٹی میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ جنگل کا قانون نافذ ہو جائے گا، جس طریقے سے جنگل کے اندر ہر وہ درندہ جو قوی ہوتا ہے وہ اپنے سے کمزور والے کو دبوچ لیتا ہے، کھا لیتا ہے، اور اس کے کھانے ہی پر اس کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ اسی لیے وہاں کمزور زندہ نہیں رہتے۔ اسی لیے جب تک باقی رکھنا ہے اپنے آپ کو قوی رکھنا ہے، اور جنگل کا جو قانون ہوتا ہے وہ اسی قسم کا ہوتا ہے کہ کمزوروں کو اس دنیا سے ناپید ہونا ہوتا ہے۔ انسانی سوسائٹی ایسی نہیں ہے، انسانی سوسائٹی اخلاقی قدروں پر چلتی ہے اور اخلاقی قدروں کا لحاظ اس کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو مدنی الطبع کہا جاتا ہے کہ انسان مل جل کر رہنے کا مزاج رکھنے والا ہے۔ انسان کے اندر مل جل کر ایک سوسائٹی بنا کر، ایک رشتہ بنا کر، ایک طرف خون کے رشتے ہوتے ہیں، ایک طرف مسارت کے رشتے ہوتے ہیں۔ خون کے رشتوں میں بھائی ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، والدین کے علاوہ پھر چچا چچی، نانا نانی، دادا دادی، اس قسم کے رشتوں کی لپیٹ میں انسان رہتا ہے، ان کے گرد رہتا ہے، ایک دائرہ ہے، اور ان دائروں میں کی پاسداری انسان کو کرنی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے حضرت انسان دوسری مخلوقات سے الگ ہے۔ تو ایک انسان سوسائٹی کے اندر اخلاق کریمانہ کا پیکر بن کر کے رہے، اور اخلاق کریمانہ جہاں ان چیزوں کا نام ہے وہاں اس چیز کا بھی نام ہے کہ سماج اور سوسائٹی میں جس چیز کو عمومی طور پر فخر اور غرور اور تکبر کی علامت سمجھا جائے ان چیزوں سے بھی انسان اجتناب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کچھ ایسا لباس پہن کر کے آئے جو عام اس زمانے کا عام جو رواج تھا اس کے خلاف تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے کپڑے پہننے سے احتراز کرتے تھے جس کے اندر گھمنڈ، فخر اور غرور کی بو آتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے
اپنے برگزیدہ جو ایک بزرگ ہستی تھی لقمان علیہ السلام، لقمان کے بارے میں لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی ان کے اندر ان اوصاف کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے. انسان اپنے فخر و غرور کا اظہار کبھی اپنے کپڑے سے کرتا ہے، کبھی اپنی چال سے کرتا ہے، کبھی اپنی گفتگو سے کرتا ہے، کبھی اپنی باڈی لینگویج سے کرتا ہے. ان تمام کا ذکر اس کے اندر ان آیات کے اندر ہے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. میانہ روی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حسن اخلاق کا پیکر تھے اور پوری انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کی صبح تک جتنی بھی خلقت آئے گی، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنات میں سے ہو، ان تمام کے تمام میں سب سے بڑے مقام پر اخلاق کے اگر کوئی فائز ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ ہماری اور آپ کی شہادت نہیں، یہ قرآن کریم کی شہادت ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. گویا خلق عظیم ایک کوئی بلند چوٹی ہے. آپ قرآن کریم کی تعبیر کو دیکھیے، قرآن نے اعلیٰ خلق عظیم کی تعبیر استعمال کی. گویا خلق عظیم اخلاق عالیہ کا جو پہاڑ ہے، جو اس کا بلند ترین اس کا جو ایوریسٹ ہے، اس ایوریسٹ پر آپ پہنچ چکے ہیں، وہاں پر آپ سرفراز ہیں. قرآن کریم کی تعبیر کی گہرائی کو دیکھیے آپ، اعلیٰ حرف استعلاء استعمال کیا قرآن کریم نے. گویا اخلاق عالیہ کا ایک پیرامڈ ہے اور اس پیرامڈ کی شکل کے بالکل آخری سرے پر، اس کی آخری چوٹی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برجمان ہیں. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق عظیم کے بلند ترین جو مقام ہے یا اس کی جو بلند ترین چوٹی ہے، اخلاق پہاڑوں میں سب سے بلند پہاڑ ایوریسٹ چوٹی، اور اخلاق کی سب سے بلند چوٹی اگر دنیا کو دیکھنی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کا پیکر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر اپنے الفاظ میں بھی کیا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اور اسلام ہے کیا؟ اسلام ہے کیا؟ اگر اسلام سے اخلاق کی مجموعی تعلیمات کو نکال دیا جائے تو اسلام ہے کہاں؟ اسلام انہی اخلاق کے مجموعے کا نام ہے. اخلاق اللہ رب العالمین کے ساتھ، اخلاق اللہ کے بندوں کے ساتھ، یہی دو راستے ہیں اور کوئی تیسرا اخلاق کا راستہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ، ایک مخلوق کا خالق کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے، ایک معبود کے ساتھ عابد کا کیا رشتہ ہونا چاہیے، اس کے اخلاقی تقاضے کیا ہیں. ان اخلاقی تقاضوں کو پورا کرنے کا نام توحید ہے، اور ان توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص موحد کہلاتا ہے. یعنی جس دن ہم اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، گویا اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اخلاق عالیہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے اوپر جن رویوں کو برتنے کی تلقین کی گئی ہے، ان رویوں کو برتنے کا ہم عہد کرتے ہیں اور ان رویوں سے سرے منہ انحراف نہیں کریں گے. دوسری طرف مخلوقات کا معاملہ ہے. مخلوقات کے ساتھ اچھا تعامل اس میں بنیادی طور پر سب سے اوپر یہ ہے کہ انسان اپنی گفتگو میں سچائی کو لازم پکڑے، صدق اور صفا کو لازم پکڑے. چاہے وہ سچائی پھر اس کے اپنی جان کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنی مصلحتوں کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے عارضی مصالح کے خلاف کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے انسان امانت داری کا پیکر ہو. امانت داری آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت لوگوں نے امین کہا تھا جب وہ سب کے سب آپ کے دشمن تھے. اس کے باوجود امانت کے ناحیے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنی امانتیں وہ لوگ جمع کیا کرتے تھے. امین کے لفظ سے آپ کو ملقب کرتے تھے. جس سرزمین میں آپ کی پیدائش ہوئی اس سرزمین، اس شہر کی صفت قرآن نے بیان کی کہ البلد الامین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. وہ شہر امانت کی صفت سے متصف ہے.
اور امانت اس قرآن کریم کو، اس بار گراں کو بھی قرآن نے کہا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یہ امانت، یہ بار گراں جو حضرت انسان نے اپنے سر لے لیا، اللہ رب العالمین کی شریعت کی پاسداری کرنے کا جو عہد اپنے ذمہ لے لیا عہد الست کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد کے مرحلوں میں پیغمبروں کے ذریعے سے، یہ ہے وہ امانت۔ یہ امانت کا معاملہ آج ہمارے مسلم سماج کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر کس درجہ پامال ہو چکا ہے۔ آج ایک مسلم کسی غیر مسلم پر بھروسہ کر سکتا ہے، وہ امانت دار ہوگا، لیکن اگر اپنا توحید پرست بھائی ہے، اپنی سماج، اپنے سوسائٹی کا، اپنے کلچر کا ماننے والا فرد ہے، اس پر بھروسہ نہیں رہ گیا، امانتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ امانت جو ہماری پہچان ہے، جو ہمارا تشخص ہے، وہ چیز ہمارے درمیان سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صدق ہے، امانت ہے، اسی طریقے سے جود و سخا ہے، اسی طریقے سے دوسروں کے ظلم پر صبر کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے کہ انسان اس سماج میں رہتا ہے جہاں پر 2-4 افراد ایک گھر کے اندر ہوں، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، تو سماج کے اندر جب کئی کنبے مل کر کے ایک سماج بنتا ہے، اس سماج کے اندر آپ کو اذیت نہیں اٹھانی پڑے گی، آپ کو پریشانیاں نہیں اٹھانی پڑیں گی۔ سماج کے اندر عقل مند ہوتے ہیں، کچھ درمیانی درجے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ احمق ہوتے ہیں، کچھ سفہا ہوتے ہیں، الگ الگ کیٹیگریز اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں انسانوں کے اندر۔ ہر طرح کے لوگوں سے، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ الگ الگ مینرز اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ ہر طرح کے لوگوں کا سامنا انسان کرے اور ان کے مزاج کے مطابق وہ اپنے آپ کو برداشت کے قابل بنائے، اپنے اندر صبر کا، ضبط کا مادہ اپنے اندر پیدا کرے۔ ایک مومن، آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں سب سے بڑا ثواب جو رکھا گیا ہے وہ صبر کا رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام کاموں کے ثوابوں کو بیان فرما دیا ہے، لیکن صبر جو ہے اس کا ثواب اللہ رب العالمین نے بیان نہیں فرمایا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو، صبر کی روش پر گامزن ہونے والوں کو، لیکن یہ ڈگر اتنی آسان ڈگر نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے بقیہ تمام اخلاق عالیہ کے مقابلے میں صبر کا مقام یہ رکھا کہ اس کا اجر بھی نہیں بیان فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے بدلہ دے گا۔ تو صبر کا بدلہ اللہ رب العالمین نے بیان نہیں فرمایا۔ صبر کی سب سے متطور شکل، سب سے ترقی یافتہ شکل عبادتوں میں جو نظر آتی ہے وہ صوم کے اندر دکھائی دیتی ہے، روزے کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ روزے کا بدلہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے نہیں بیان فرمایا۔ کیوں نہیں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو صبر ہے، اس صبر کی وجہ سے وہ عبادت بقیہ عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ ممتاز ہے۔ صبر تو سبھی عبادتوں کے اندر ہے، اس لیے کہ تکلیف سب کے اندر ہے، لیکن صوم کے اندر بدرجہ اولا وہاں پر انسان اگر چاہے ڈنڈی مارنا تو وہ ڈنڈی مار سکتا ہے، لیکن وہاں پر جب انسان اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے روزے کی تکمیل کرتا ہے تو اس روزے کے ثواب کو اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے۔ تو کیا نماز کسی اور کے لیے؟ نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن کسی اور عبادت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس طرح کی بات نہیں کہی۔ حدیث قدسی کے اندر فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، عبادتوں کے درمیان ارکان اسلام جو ذکر کیے گئے ان سب کے درمیان صوم کا انتخاب فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس لیے کہ روزے کے اندر اخلاص متاثر نہیں ہو سکتا، جہاں اخلاص متاثر ہوا وہ روزہ ہی نہیں باقی بچے گا۔ تو روزہ فرمایا میرے لیے خاص ہے، یعنی اس کے اندر بندہ کہیں سے کوئی شرک یا کوئی اس کے اندر ریاکاری نہیں آ سکتی۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ شارحین نے کہا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ صبر اس کے اندر بے تحاشا پایا جاتا ہے بقیہ عبادتوں کے مقابلے میں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا اجر بھی اپنے یہاں پوشیدہ رکھا، اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ تو صبر وہ عظیم عبادت ہے، اور اسی لیے
سورہ عصر کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے ان آیتوں کے اندر، اس میں صبر کی خاص تلقین کی گئی ہے، اس لیے کہ انسان کے سماج میں، انسانی سماج میں جب انسان رہتا ہے، معاشرے کے اندر ہر طرح کے حالات پیش آتے ہیں، اس طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے صبر اور ضبط کی قوت ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ آج ہمارے سماج اور سوسائٹی میں، مسلم معاشروں کے اندر جو گمراہی اور جو بے سمتی پائی جاتی ہے، کوئی ایک ڈگر یا ایک راہ واضح نہیں ہے۔ اس بے سمتی کے ماحول میں انسان جہاں جائے گا، جس طرف نظر اٹھائے گا، جس طرف توجہ کرے گا، وہاں اس کو صبر کے حالات دکھائی دیں گے۔ ایسے حالات میں خاص طور سے ہمیں صبر کا دامن تھامنا چاہیے، اپنے سماج اور سوسائٹی سے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، اپنے سماج کو ترقی دینے کے لیے، اس کو صالح ڈگر دکھلانے کے لیے، صحیح سمت پر لانے کے لیے صبر اور ضبط کی ضرورت ہوگی۔ اور خاص طور پر سماج میں اصلاح کا کام، سدھار کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو بدرجہ اولا اس روش کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کو سمجھیں اور اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کو سمجھ کر اپنے سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اور اپنے سماج اور سوسائٹی میں فواحش اور منکرات کا جو بڑھتا ہوا سیلاب ہے، ان منکرات کے سیلاب پر بند باندھنے میں سماج کے سارے جو عقل مند عناصر ہیں، جو دانشمند عناصر ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس چیز کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ایک استراتیجی بنانی چاہیے، اس کے لیے ایک حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ اور یقین مانیں، اگر بے راہ روی جس طریقے سے عام ہوتی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے ہم میں سے کچھ نمازی، ہم میں سے کچھ نیکوکار لوگ، ہم میں سے کچھ اصلاح کا جذبہ رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر پانے والے لوگ اگر اسی طریقے سے ہاتھ باندھے بیٹھے رہے، تو مسلم سماج اور غیر مسلم سماج کے درمیان تفریق مشکل ہو جائے گی۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی برائیاں ہمارے سماج و معاشرے کے اندر اس وقت در آنے لگی ہیں جو کسی طور پر کسی مسلم سماج کی پہچان نہیں کی جا سکتی۔ شراب نوشی کا معاملہ ہو، سود کا معاملہ ہو، زناکاری کا معاملہ ہو، ایسے کبائر کا ارتکاب اس وقت ہمارے سماج و معاشرے کے اندر عام ہے کہ جن منکرات کا ذکر سن کر کے پرانے زمانے میں لوگ اپنے کانوں پر انگلیاں رکھ لیا کرتے تھے، ان کو ذہن و دماغ میں ایسا تصور لے رہا ہوگا جس طریقے کا ایک مسلم سماج اس زمانے میں بنتا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں خاص طور سے جو اصلاح کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جو سدھار کا کام کرنے والے لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی اخلاق سے متصف کریں اور اپنے آپ کو صبر کا پیکر بنائیں، اور دور نس حکمت عملی کے تحت کوئی ایسا نئے عمل ترتیب دیں جس سے اپنے سماج کے اندر اصلاح کا کام کیا جا سکے۔ زور زبردستی اور ڈنڈے کے بلبوتے پر کر پانے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہم کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ساتھ میں اس کے تدارک کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ مسلم سماج سے جو مسلم تشخص ختم ہوتا چلا جا رہا ہے یا منجمد ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ کوشش جاری ہے، اس کو دھیان سے میری بات سنیے گا، اگر یہ کوشش جاری ہے تب تک ہم زندہ ہیں، اور جس دن یہ کوشش دم توڑ گئی، کوشش کیجیے آپ سبھی لوگ مل کر کہ وہ دن نہ آئے۔ اگر یہ کوششیں بھی دم توڑ گئی اور سب اپنے اپنے پیٹ کے چکر میں پڑ گئے، سب اپنے اپنی عاقبت کی فکر میں پڑ گئے، تو اللہ کی قسم جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نہ اچھوں کو چھوڑے گا اور نہ بروں کو چھوڑے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کی پکڑ ان لوگوں کو چن چن کر ان کے گھروں میں نہیں آتی جو برائیوں میں، آرائشوں میں مبتلا ہے، جو شراب خوری کی لت میں مبتلا ہے، جو سود خوری کی لت میں مبتلا ہے۔ عذاب چن چن کر کے ایسے گھروں پر کبھی نہیں آتا، تاریخ نہیں ہے۔ بنو اسرائیل کے واقعے کو قرآن کریم کے اندر پڑھ لیجئے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ عَلَىٰ پورا قصہ آپ سب کے سامنے ہے، خطبے کے اندر اس کی تفسیر کا موقع نہیں، اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ایسا عذاب گھر تک پہنچے، دھن دولت اور یہ مسلمانوں کی محلات، یہ جو عالی شان محل تعمیر ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے دور رکھے، لیکن جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے
معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیے، مسجدوں کو آباد کرنا سیکھیے، اور سماج کے اندر اس قسم کے کبیرہ گناہ کرنے والے معدود چند افراد ہوں گے، ان کے ہاتھ کو پکڑیے، ان کو روکیے، ان کو سمجھائیے، جو ان کا ہاتھ روک سکتے ہیں وہ ہاتھ روکیں، جو اپنی بات سے روک سکتے ہیں وہ اپنی بات سے روکیں۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ آپ دل سے اس کو برا مانیں، اور دل سے برا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اشخاص کے ساتھ آپ کوئی معاملہ نہ کریں، ایسے اشخاص کا سماجی بائیکاٹ کریں، کیسے اصلاح نہیں ہوتی۔ اگر سماج کے لوگ سب کے سب اگر ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مولوی ملا کا کام ہے، پھر اصلاح کا کام ہو چکا، یہ کام مولوی ملا کا نہیں، یہ سماج کے ہر فرد بشر کا کام ہے، ہر چھوٹے اور بڑے کا کام ہے، ہر ماں اور بہن کا کام ہے، ہر نانی اور دادی کا کام ہے، ہر دادا اور نانا کا کام ہے۔ سماج کے ہر طبقے کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اصلاح کے کام میں ایک دوسرے کا دست و بازو بننا پڑے گا، تب جا کر کے اصلاح کا کام ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیے، اللہ کو اپنے اندر پیدا کریں، اور ایک مسلم سماج کی جو پہچان ہے اس پہچان کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ یقین مانیں کہ جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں خاص و خاصہ کی طرح اللہ رب العالمین کی عذاب کی جو شکلیں پوری دنیا میں اس وقت دکھائی دے رہی ہیں، کیا ابھی ہماری مدد کے لیے کافی نہیں؟ ابھی ہم جھوٹ ہوئے ہیں، ایسی آفتیں، ایسی مصیبتیں جو ہمارے ملکوں میں کبھی نہیں دیکھی، ہمارے بزرگوں نے کبھی سنی نہیں، ایسی نوبت آ گئی کہ اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں عبادتوں کی انجام دہی، یہ سب بندوں کے شان کے اعمال ہیں۔ دنیا کے اندر ہر جگہ کی صورتحال بدلتی جا رہی ہے، لیکن اصلاح کا کام کرنے والوں کو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی سطح پر اصلاح کا کام کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے مذہب کی تاریخ کو سمجھیں، ہم اپنے مذہب کی آفاقیت کو سمجھیں۔ یہ انسانی سماج کی بھلائی کا مذہب ہے، اس مذہب کے اندر اگر بھلائی نہیں تو دنیا کے کسی مذہب میں کوئی بھلائی نہیں۔ ایسے مذہب کو ہم اس مذہب کے پیروکار ہونے والے ہیں، اس مذہب کو بدنام نہ کریں، اس مذہب کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرضدار ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جن گھروں میں لڑکیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں اللہ رب العالمین ان کے صحیح رشتے ملوا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ دائمی بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماریوں کو یا تو ختم کر دے جڑ سے، یا پھر ان کے احساس کو ختم کر دے، اور اللہ رب العالمین ان کی الفتوں کو رفع درجات کا سبب بنائے۔ اللہ رب العالمین ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو جس قسم کی جائز ضروریات رکھتا ہو اللہ رب العالمین ان ضروریات کی تکمیل کے ذرائع مہیا فرما دے۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان آزمائشوں کا شکار ہیں، جہاں جہاں پوری دنیا میں انسان بطور انسان آزمائش کا شکار ہے اللہ رب العالمین انسانیت سے ہر قسم کی آزمائشوں کو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔